یسوع ناسی کے نام میں آج سبوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اپنے پاک خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے آج یہ موقع دیا تاکہ آج ہوپ ٹی وی چینل پر آ کر خدا کے کلام کی منادی کر سکوں، اور اس کے بعد جناب عزم و قابل احترام اپنے پیارے بھائی پاسٹر افضال صاحب کا جو ہوپ ٹی وی کے ڈائریکٹر ہیں ان کا اور ان کی ساری ٹیم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج ایسا مناسب جانا تھا کہ میں آ کر یہاں پر خدا کے کلام کی منادی کر سکوں۔ تو آج خدا کے کلام کا حصہ جو آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ حسد کے تعلق سے ہے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے امراض پائے جاتے ہیں جن کا علاج شاید دنیا کے اندر ممکن ہو سکا ہے، لیکن حسد ایک ایسی لا علاج بیماری ہے جس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی لا علاج بیماری جو نہ صرف نوجوانوں کے اندر بلکہ بزرگوں کے اندر، لڑکوں لڑکیوں کے اندر، ایمانداروں غیر ایمانداروں کے اندر یہ مرض جو ہے یہ پایا جاتا ہے، اور اس کے باعث آج گھروں کے گھر جو ہیں وہ برباد ہوتے جا رہے ہیں، کلیسیاؤں کے اندر فقدان پیدا ہوتا جا رہا ہے، لوگ ایک دوسرے سے جدا ہوتے جا رہے ہیں، محبتیں ٹھنڈی پڑتی جا رہی ہیں، اور آج گھروں کے اندر دڑاڑوں کا سب سے بڑا سبب جو بنا پڑا ہے یہی حسد کی بیماری ہے۔ تو آج خدا کے پاک کلام میں سے آپ کے سامنے بیان کروں گا بزرگ سلیمان کے لکھی گئی کتاب امثال اس کا 14واں باب اور اس کی 30ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، مطمئن دل جسم کی جان ہے لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کے پاک کلام میں یہاں پر بزرگ سلیمان بن داؤد جسے حکمت کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، جو بیت سبا کے صلب سے جنم لینے والا اور اسرائیل کا تیسرا بادشاہ ہوا جس نے پوری اسرائیل پر سلطنت کی، وہ یہاں پر اس بات کو بیان کرتا ہے کہ حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ بوسیدگی کا مطلب پرانا پن، یعنی کہ وہ روگ، وہ مرض جو کافی ایام سے، سال ہر سال سے، مہینوں سے انسان کو لگ جائے، یہ بوسیدگی کا مطلب ہے۔ اور یہاں پر بیان کرتا ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو ازل سے چلتی آ رہی ہے۔ اگر ہم خداوند کے پاک کلام میں دیکھیں پیدائش کی کتاب کے اندر بزرگ آدم کے دونوں بیٹوں کے بارے میں، قائن اور حابل کے بارے میں، اور بائبل مقدس وہاں پر بیان کرتی ہے کہ خدا نے حابل کو اور اس کی قربانی کو پسند کیا لیکن قائن کو اور اس کی قربانی کو پسند نہ کیا، اور یہ بات حسد کی بنا پر قائن کی زندگی کے اندر اس نے جنم لیا، اور حسد کے باعث جب خداوند نے اس سے پوچھا کہ تیرا بھائی کہاں پر ہے، تو لکھا کہ اس نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی کا محافظ یا چوکیدار نہیں ہوں۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ قائن اور حابل جب کھیت کے اندر تھے تو لکھا ہوا ہے کہ اسی حسد کی بنا پر قائن نے اپنے بھائی پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ حسد نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا۔ حسد کے باعث موت نے جو ہے وہ خاندان کے اندر اتار لیا، اور جس کے باعث دونوں ہی بھائی جو ایک ہی باپ کی اولاد اور ایک ہی ماں کے باطن سے جنم لینے والے تھے، حسد کی بنا پر اس نے اپنے چھوٹے بھائی کا قتل کر دیا۔ اور اگر ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھیں بزرگ کے بارے میں، یعقوب کے بارے میں، تو بائبل بیان کرتی ہے اس کے 12 بیٹے تھے، اور ان میں سے ایک بیٹا جو راخل کے صلب سے جنم لینے والا بنیامین کا بڑا بھائی، بائبل بیان کرتی ہے یعقوب اپنے سارے بیٹوں میں سے زیادہ یوسف سے پیار کرتا اور اس سے محبت کرتا، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ اس نے جو بھی خواب دیکھا اس نے اپنے بھائیوں کو بیان کیا کہ ہم کھیت میں ہیں اور میرا پولا اٹھا اور باقی سارے پولوں نے میرے پولے کو سجدہ کیا۔ اور دوسری خواب جو اس نے دیکھی اور اس نے بیان کیا کہ سورج نے اور چاند نے اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا، اور یہ بات اس کے بھائیوں کے اندر ایک حسد کا سبب بن گئی۔ اور بائبل بیان کرتی ہے یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو ایک کبا اسے سلائی کروا کے دی اور اسے پہنائی، اور یہ ساری باتیں اس کے بھائیوں کے زندگی کے اندر حسد کا سبب بن گئی۔ اور بائبل بیان کرتی ہے وقت گزرتے ساتھ ساتھ جب یعقوب نے
यूसुफ को भेजा ताकि अपने भाइयों का हाल दरियाफ्त करे, तो बाइबल बयान करती है कि पहले उन्होंने हसद की बना पर उसे कुएं के अंदर डाला, और दूसरी बात जब इस्माइलियों का एक काफिला वहां से गुजरा, उन्होंने हसद की बना पर अपने भाई यूसुफ को इस्माइलियों के हाथ में बेच डाला। हसद की बना पर खानदान के अंदर जो है वो क्रैशमेंट पैदा हुई, भाइयों ने भाई को बेच डाला सिर्फ और सिर्फ हसद की बना पर। और अगर हम पैदाइश की किताब के अंदर एक ऐसे खानदान के बारे में देखें जिसे नबियों का खानदान कहा जाता है, बुजुर्ग मूसा बिन अमराम, हारून बिन अमराम और उनकी बहन मरियम, बाइबल मुकद्दस इस बात को बयान करती है बारी ताला ने मूसा को फराउन पर खुदा मुकर्रर किया और हारून को मूसा का पैगंबर मुकर्रर किया। और मरियम के बारे में लिखा हुआ है कि जब वो बहरे कुलजन से निकली तो मरियम अपनी सहेलियों के साथ दफ लेकर खुदा की तारीफ करती हुई और उनके आगे आगे चली, और बाइबल उसे नबिया का लक़ब अता फरमाती है। लेकिन एक टाइम आया जब उनकी जिंदगी के अंदर इस बात को अबलीस ने डाला कि क्या खुदा सिर्फ फक्त मूसा ही के साथ बातें करता है, क्या खुदा हमारे साथ बातें नहीं करता। एक टाइम में लोगों की निगाहें इस खानदान पर जो खुदा के नाम से मुंसलिक हैं, जिन्हें खुदा ने मुख्तलिफ अलकाब से जो है वो लोगों के सामने मुतारफ करवाया, यही खानदान हसद की बना पर जो है वो एक ऐसे लोगों की नजरों के अंदर जिनके सामने खुदा ने उन्हें इज्जत दी, उसी लोगों के सामने अब वो शर्मिंदगी का बाइस बने। और बाइबल बयान करती है कि खुदा ने इस बात को सुना और लिखा है इस हसद की सजा खुदा ने मरियम को यूं दी कि बाइबल बयान करती है कि वो कोढ़ से जो है वो सफेद हो गई, इस रोग के अंदर मुब्तला हो गई हसद की बना पर। और ये हसद आज भी खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगियों को तबाह और बर्बाद करता जा रहा है। और सुलेमान बिन दाऊद इस बात को बयान करता है इमसाल 27 बाब की 4 आयत के अंदर कि हसद के सामने खून खड़ा रह सकता है। हसद एक ऐसी बीमारी है जो जिस किसी को लग जाए उसे अंदरूनी तौर पर उसे कमजोर करती जा रही है। और अगर हम आगे चल के अहद जदीद के अंदर देखें, इसी हसद ने जो है वो आगे चल के बहुत सारी लोगों की गिरावट का सबब बना। जबकि हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में उस टाइम के शरा के आलम जिन्हें फकी फरीसी कहा जाता है, उन्होंने भी हसद की बना पर मेरे और आपके खालिक को, मेरे और आपके मालिक को, हमारे बादशाह शहनशाह यीशु अल मसीह को हसद की बना पर पकड़वाया। और बाइबल बयान करती है हसद का सबब ये था कि उस टाइम के शरा के आलमों ने कहा कि हमसे तो कुछ बन नहीं पड़ रहा, लेकिन जहान उसका पैर होता जा रहा है। और बाइबल बयान करती है हसद का सबब ये था कि यीशु अल मसीह के हाथों के सबब से खुदा की लामहदूद कुदरत जाहिर आश्कारा होती और उसके बाइस ना सिर्फ रोगियों के रोग मिटते बल्कि वो जहां भी जाता गुनाह के मुर्दे जी उठते, गुनाहों से लोग निजात पाते, मुर्दे जिंदा होते। और यही बातें हसद का सबब जो है वो ठहरी। और इब्लीस ने उस टाइम के शरा के आलमों को उठाया ताकि वो यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस पर उंगली उठा सकें और उन्हें उस टाइम के पैंतुस और पिलातुस के दरबारों के अंदर ले जाकर उन पर फतवा आयद करें ताकि उसे मसलूब कर दिया जाए। मेरे अजीजों, खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है आज हर तरह की लड़ाई का सबब, आज हर तरह के खानदानों के अंदर नफरत का सबब मोहब्बत का फकदान हो जाना। खुदा के पाक कलाम में बुजुर्ग याकूब 3 बाब की 16 आयत के अंदर इस बात को बयान करता है, इसीलिए जहां हसद और तफरका होता है वहां फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। आज हम इस बात को जानते हैं हमारे मुआशरे के अंदर। आज अगर खुदा किसी एक भाई को बाबरकत करता तो दूसरे लोग सेम उसी तरह जैसे याकूब के बेटों ने अपने भाई यूसुफ से हसद किया, आज भी जो है ये हसद खानदानों के अंदर जो है वो जन्म ले रहा है। और याकूब इस बात को बयान फरमाता है कि हर तरह की लड़ाई और झगड़े का सबब जो है वो फसाद होता है।
تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس باتوں کو اپنے ذہنوں میں سے نکالیے، اپنے آپ کو روح القدس کی تابعداری میں دیجئے، کیونکہ جس کے میں اور آپ پیروکار ہیں اسی نے فرمایا کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے تم بھی ایک دوسرے سے محبت کرو، اسی سے لوگ جانیں گے کہ ہم خدا کے شاگرد ہیں۔ تو اسی لیے اگر خدا ہم میں رہتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اپنی زندگیوں میں سے، اپنے دلوں میں سے، اپنے ذہنوں میں سے ہم ہر طرح کے حسد کو نکالیں، تاکہ مسیح کی محبت ہم میں کامل ہو اور ہم خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے آگے کو بڑھیں، اور خدا کا جلال ہم سبوں کی زندگیوں کے وسیلہ سے ظاہر اور آشکارا ہوتا رہے۔ آج کلیسیاؤں کے اندر آج حسد بھرا پڑا ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ آج ایماندار بھی اسی چیز کے اندر، اسی مرض کے اندر گرفتار ہیں۔ اور آج کلیسیائیں کیوں کمزور ہوتی جا رہی ہیں؟ کیونکہ آج خادمین ایک دوسرے سے حسد کرتے، اور حسد کے سبب سے جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ بن عمران، ہارون اور مریم اس ٹائم کی ایک کلیسیا کے رہنما، ایک لیڈر ہیں جو بنی اسرائیل کے آگے آگے چلنے والے اور خدا کی منہ کی باتوں کو بیان کرنے والے ہیں۔ اس ٹائم بھی حسد نے زندگی کے اندر جنم لیا، اور وہ حسد کا سبب کوڑ پیدا ہوا ہے۔ آج بھی کلیسیاؤں کے اندر حسد جو ہے وہ جنم لے رہا ہے، اور سیم اسی ٹائم سے جیسے پرانے عہد نامے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، آج بھی کلیسیائیں اور روحانی بصیرت کے اندر کمزور ہوتی جا رہی ہیں، اور آج لوگ خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ابلیس سرعام گھرانوں کے اندر حسد کی بنا پر گھروں کو برباد کرتا جا رہا ہے۔ گھروں کے اندر دیواریں کھڑی ہو رہی ہیں، دڑاڑے پیدا ہو رہی ہیں، اور بھائی بھائی کے ساتھ مل کر بیٹھنا پسند نہیں کرتا حسد کے سبب سے۔ تو آج ضرورت ہے کہ آئیے اپنی زندگیوں میں سے اس بات کو نکالیے، تاکہ خدا کا بڑا جلال، خدا کی حضوری ہماری زندگیوں کے اندر ظاہر ہو، اور خدا کا بیٹا ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے عزت و جلال پائے۔ خدا سبوں کو برکت دے، آپ کو سلامت رکھے، اور سدا آپ پر مہربان ہوتا رہے، آمین۔